بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اس عظیم لمحے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو تاریخ اسلام کا ایک ایسا زخم ہے جس کا درد آج بھی امت کے دلوں میں تازہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب قرآن کا عاشق، حیا کا پیکر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد اور امت کا خلیفہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے قرآن پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش کرتا ہے۔ جی ہاں، آج کا عنوان ہے شہادت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ پچھلے بیان میں ہم نے سنا کہ باغیوں نے گھر کا محاصرہ کیا، کھانا پینا بند کیا، مگر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صبر اور قرآن کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اب ان ظالموں نے طے کر لیا تھا کہ وہ خلیفہ کو ختم کر دیں گے۔ ادھر مدینہ کے نوجوان صحابہ، حضرت علی کے بیٹے، حضرت طلحہ کے بیٹے، حضرت زبیر کے بیٹے، حتیٰ کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم سب تیار کھڑے تھے کہ خلیفہ کے دروازے پر تلوار لے کر پہرا دیں، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے بیٹو، میری وجہ سے مدینے میں خون بہانے نہ پاؤ، جس کا نصیب شہادت ہے وہ مجھے ملنے دو۔ کیا عظیم صبر تھا! ایک رات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ساتھ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، فکر نہ کرو، آج شام تم ہمارا روزہ افطار کرو گے۔ اللہ اکبر! یہ وہ بشارت تھی جو دل کو سکون دینے والی تھی۔ اب دیکھو، جمعہ کا دن ہے، بوڑھا خلیفہ وضو کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، پھر قرآن مجید اپنے سامنے رکھتا ہے، ہونٹوں پر تلاوت جاری ہے، دل میں سکون ہے۔ اسی وقت باغی دروازہ توڑ کر اندر گھستے ہیں، امیر المومنین کو قرآن کے ساتھ بیٹھا دیکھتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی طرف سے قبیلہ کے ایک شخص کو دیکھ کر فرماتے ہیں، بیٹے، تجھے اللہ کا واسطہ میرا خون نہ بہا۔ لیکن دلوں پر مہر لگ چکی تھی، تلوار اٹھتی ہے، نیزہ چلتا ہے اور خلیفہ وقت زمین پر گر پڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تصور کرو، جس قرآن کو انہوں نے ایک مصحف میں جمع کیا تھا، آج وہی قرآن ان کے سامنے کھلا ہے، اور شہادت کے وقت ان کا خون اسی قرآن پر گر رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کا خون سورۃ بقرہ کی آیت پر گرا، جس کا ترجمہ تھا کہ اللہ تمہارے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہے۔ اللہ اکبر! گویا شہادت کے لمحے بھی اللہ کا وعدہ ساتھ ہے۔ ادھر حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ، اپنے شوہر کو بچانے کے لیے دوڑتی ہیں۔ باغی ان پر بھی حملہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں، لیکن یہ فتنہ باز پھر بھی نہیں رکتے۔ باہر صحابہ بے چین ہیں، اندر چیخ و پکار ہے اور قرآن خون سے تر ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں خبر پھیلتی ہے کہ عثمان شہید کر دیے گئے۔ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اہل مدینہ رو پڑتے ہیں۔ حضرت علی روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے عثمان، اللہ کی قسم تم پر امت کا بڑا بھاری ہاتھ ٹوٹا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ قیادت طاقت کے زور پر نہیں، صبر اور ایثار کے ساتھ ہے۔ دین کے لیے اپنی جان قربان کر دینا بھی خسارے کا سودا نہیں۔ قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے والا قرآن ہی کے ساتھ اپنی جان دیتا ہے۔ آئیے دعا کریں، اے اللہ، ہمیں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی حیا، ان کے جیسی سخاوت، ان کے صبر اور استقامت سے حصہ عطا فرما۔
اے اللہ قرآن کے ساتھ ہماری زندگی بھی ہو اور قرآن کے ساتھ ہی ہمارا آخری دم بھی نکلے۔ آمین یا رب العالمین۔